دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم وار آف انڈیپینڈنس کو اور وار آف انڈیپینڈنس کے بعد برصغیر یعنی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی تحریک چلائے گئے ہیں، اس کے علاوہ انگریزوں، ہندو اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو بھی بیان کریں گے۔ وزیر انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ یہ بات شروع ہوتی ہے کہ جب انگریز انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں تجارت کے مقصد پر آتے ہیں، لیکن جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ان کا مقصد تجارت نہیں تھا بلکہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا تھا۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے 31 دسمبر 1600 کو ایک کمپنی بنائی تجارت کے لیے، جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ اس کمپنی کو اور مضبوط بنانے کے لیے انگریزوں نے ہندوستان کے شہروں مدراس اور بمبئی میں بھی اس کمپنی کے برانچز کھول دیے۔ انگریز سب سے پہلے بمبئی اور مدراس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انگریز حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے سندھ پر 1843 میں قبضہ کیا، پنجاب پر 1849 میں اور اودھ پر 1856 میں۔ جب مسلمانوں اور ہندو کو پتہ چلا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے ہیں، 1857 میں ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور انگریز جنگ جیت جاتے ہیں اور پوری انڈیا پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس جنگ میں زیادہ تر حصہ مسلمانوں نے لیا اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس جنگ میں انگریزوں نے مسلمانوں کے لیڈرز کو پکڑ کر توپ سے اڑا دیا۔ مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کی آزادی کے بعد مسلمانوں اور ہندو کا اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انگریز مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے جبکہ ہندو کے سامنے رحمدلی سے پیش آتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت شروع کی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مسلمان اس وقت کے جدید تعلیم کو ہیٹ کرتے تھے۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو فالو کرے، کیونکہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بنانے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ سر سید احمد خان نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک تھیوری پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندوز ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ان کا مذہب، ان کے رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مکمل الگ ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے بہت سے ادارے بنائے، جس میں سندھ مدرسۃ الاسلام، انجمن حمایت اسلام وغیرہ ہے۔ پارٹیشن آف بنگال 1905۔ بنگال جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہوتا ہے اور گورنر کو اسے چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو انگریز اس صوبے کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ مسلمان بنگال کی تقسیم پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس صوبے میں مسلمان میجورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ہندو تقسیم بنگال سے خوش نہیں ہوتے۔ وہ اس تقسیم کو ایک سازش سمجھ لیتے ہیں۔ بنگال کے تقسیم کا فیصلہ واپس لینے کے لیے ہندو ایک موومنٹ چلاتے ہیں، جسے سودیشی موومنٹ کہتے ہیں۔ اس موومنٹ میں ہندو انگریزوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ ہندو انگریزوں کو مجبور کر لیتے ہیں اور 1911 میں اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ مسلم لیگ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہندو نے انگریزوں کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا، کیونکہ ہندو کی مضبوط پارٹی ہوتی ہے جسے نیشنل کانگریس کہتے ہیں اور انگریز ان سے ڈرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ پارٹی کا آغاز دسمبر 1906 میں کر لیتے ہیں، تاکہ یہ پارٹی مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، مسلمانوں کو اتفاق میں رکھے، ان کے مذہب کی حفاظت کرے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرے۔
قائد اعظم بھی اس مسلم لیگ کا 1913 میں ممبر بن جاتا ہے۔ ایگریمنٹ وتھ مسلمز ڈیورنگ ورلڈ وار ون۔ ورلڈ وار ون 1914 میں شروع ہوتا ہے۔ جرمنی، ٹرکی، آسٹریا اور ہنگری ایک طرف ہوتے ہیں، جبکہ ایلائڈ فورسز یوکے، فرانس، اٹلی اور رشیا دوسری طرف ہوتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان ٹرکی کے فیور میں تھے۔ پہلے سے ہی سب کو پتہ تھا کہ جنگ ایلائڈ فورسز ہی جیتے گی۔ ایلائڈ فورسز کو ہندوستان کے مسلمانوں کی جنگ میں ضرورت پڑ گئی۔ مسلمانوں نے جنگ میں شرکت سے پہلے ایک شرط رکھی۔ مسلمانوں نے کہا کہ اگر ایلائڈ فورس جنگ جیت گئی تو وہ ٹرکی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اسی شرط پر ہندوستان سے 1,20,00,000 فوج اور شہری ایلائڈ فورسز کی طرف سے جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 1918 میں ایلائڈ فورس ورلڈ وار ون جیت جاتے ہیں۔ انگریز مسلمانوں سے کی ہوئی شرط سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ اس سے مولانا علی جوہر مسلم لیگ اور نیشنل کانگریس کو اکتوبر 1919 میں ملا کر پورے ملک میں انگریزوں پر زور ڈالنے کے لیے ایک موومنٹ تیار کرتا ہے جسے خلافت موومنٹ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ موومنٹ ناکام ہو جاتا ہے۔ ریشمی رومل موومنٹ 1957 کے جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریز مسلمانوں کی زندگیاں تکلیف دہ بنا دیتے ہیں، اس لیے مولانا محمود الحسن دیوبند کے مولانا کے ساتھ مل کر 1915 میں ریشمی رومل موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس موومنٹ کا بنیادی مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا تھا اور ہندوستان کو ایک آزاد حکومتی ملک بنانا چاہتے تھے۔ اس موومنٹ نے فرانس، چائنا، جاپان اور جرمنی کے مسلمانوں سے سپورٹ حاصل کی۔ مولانا محمود الحسن افغانستان سے انڈیا پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مولانا عبید اللہ نے ٹرکی اور افغانستان کو آگاہ کرنے کے لیے اس نے ایک ریشم کے کپڑے پر خط لکھا جس میں حملے کا تاریخ 19 فروری 1917 لکھا گیا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے اس خط کو پکڑ لیا اور اس موومنٹ کے لیڈرز کو قتل کیا گیا اور مولانا محمود الحسن کو مالٹا جلاوطن کر دیا گیا۔ ہجرت موومنٹ آخر میں مسلمان انگریزوں سے تنگ آ چکے تھے اور ہزاروں مسلمانوں نے افغانستان ہجرت کی، لیکن افغانستان کی حکومت نے ان مہاجرین کا کوئی ساتھ نہیں دیا جس سے وہ واپس ہندوستان آئے۔